یہ بتائیں سر کہ یہ جو عاشا خان صاحبہ تھی، ان کی جو موت تھی بڑی دل کو دہلا دینے والی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی ویل مینرڈ خاتون تھی، بڑی کلچرڈ خاتون تھی، بہترین آرٹسٹ تھی. انہیں بتایا کہ وہ تو غریبوں کے گھروں میں جایا کرتی تھی ان کے مدد کرنے کے لیے. وہ ایسی تھی. اس قدر ہم اکنامیکل انسینٹیو اور اس دینار سرخ کے چکر میں ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ریلیجن کی ریسٹرکشن جو وہ بھول گئی. اپنے سیٹ اپ کی معاشرے کی جو سراؤنڈنگ کے اقدار ہے وہ ختم ہو. اب دوڑ ہے کہ پیسے کی. موسٹلی میں نے دیکھا کہ جب آپ اپنی زندگی میں اپنے ایسٹ اپنے بچوں میں دے دیتے ہو تو یا تو وہ گرومنگ میں اللہ والے اس تربیت والے ہو تو شاید وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کے زیادہ آپ کی خدمت کرتے ہیں اپنے پیرنٹس. ورنہ موسٹلی ہمارے اس ملک میں یہ ہوا کہ اربوں خربوں لوگوں نے جو لوٹا ہوا تھا ملک سے جن بچوں کے لیے، جب وہ مر گئے تو وہ تو لے کے بھاگ گئے ہوئے تھے پہلے، ان کی قبر پہ نہیں ہے. اس مالی جو دوڑ ہے نا اس نے رشتے ناطے ختم کر دیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، پاکستان کی ایک بڑی ہی نامور اور معروف اور سینئر اداکار جو تھی عاشا خان صاحبہ کچھ روز پہلے انتقال کر گئی. ان کی جو لاش تھی وہ کمرے کے اندر 7 دن ان کے گھر کے اندر جو ہے پڑی رہی. 7 دن کے بعد پتہ چلا کمرے سے جب بدبو آئی تو پھر محلے والوں نے، ہمسایوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے کوئی اندر کوئی معاملہ خراب ہے، اور جب جا کے دیکھا تو ان کی آگے سے ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو شوبز کے لوگ ہیں وہ جب اپنی لاسٹ سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کی اس طرح ہی آخری والا جو مراحل ہے زندگی کے وہ گزرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے ایک اور نامور اداکار جو ہیں راشد محمود صاحب، سینئر ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کئی شوبز کے لوگوں کو جو ہے لگوایا کروایا اور بڑا ایک پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ موجود ہے. یہ سارے معاملے پہ جو عاشا خان صاحبہ تھی انہوں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا اور سب کچھ یہ جانتے ہیں کیا معاملات ہوئے. سر سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا. راشد بھائی یہ بتائیں سر کہ یہ جو عاشا خان صاحبہ تھی، ان کی جو موت تھی بڑی دل کو دہلا دینے والی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا اندوناک سانحہ ہے. بڑی ویل مینرڈ خاتون تھی، بڑی کلچرڈ خاتون تھی، بہترین آرٹسٹ تھی اور خانوادہ بھی خالدہ ریاست کی بڑی سگی بہن تھی. جی. اور خانوادہ بھی جو ہے وہ بھی ریناؤنڈ لوگ تھے، کوئی ایسا نہیں تھا. اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. اور زندگی ان کی جو ہے جو شوبز کی ہے وہ میرے حساب سے ان کو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کوئی کسی اکنامیکل انسینٹیو کے لیے. وہ ہوتا نا جس اسٹیٹک سینس جس بھی بندے کے اندر ہوتی ہے وہ پھر پورٹرے کرتا ہے، کوئی پینٹر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے کوئی. تو یہ وہ والی میں نے بہت زیادہ کام نہیں کیا کیونکہ میں نے کراچی جب میرا انٹروڈکشن شاہین سے ہوا اس کے بعد میں دوسرا سیریل کچھ 2-4 پلیس میں اس کے بعد میں لاہور شفٹ ہو گیا. تو جو میں کراچی سے آپ کو دکھتا تھا تو مجھے یہاں سے بلاتے تھے تو میں لاہور سے، تو اس حوالے سے میرا کچھ میں نے کام بھی ان کے ساتھ کیا. لیکن ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن بھی تھی، کبھی کبھار گپ شپ بھی لگتی تھی. دیکھو طارق، پتہ مصیبت کیا ہے؟ ہم سارے کے سارے، میں صرف اپنے پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہے، من حیث الگلوب جو ہے نا اس قدر ہم اکنامیکل انسینٹیو اور اس دینار سرخ کے چکر میں ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ریلیجن کی ریسٹرکشن جو وہ بھول گئی ہیں. اپنے سیٹ اپ کی معاشرے کی جو سراؤنڈنگ کے اقدار ہے وہ ختم ہو. اب دوڑ ہے کہ پیسے کی. اس پیسے کی دوڑ میں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. راشد بھائی، اولاد بھی، بیٹی کا اور ماں کا ایک تعلق ایسا ہے کہ کہتے ہیں جی بچے پھر بیٹا پھر جو ہے بیزی ہو جاتا ہے، لیکن جو بیٹی ہوتی ہے وہ پھر بیٹے بھی ماں کے اوپر جان چھڑکتے ہیں اور ماں اور بیٹے کا تعلق بڑا پیارا ہے. اور پھر وہ ماں جس نے کما کر پوری زندگی اپنی ان بچوں کے نام کر دی، یہ کیسی اولاد سامنے آئی ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ ان کے پاس ہی نہیں تھے 7 دن سے، اور وہ 7 دن جب ان کے پاؤں پر پہلے ہی چوٹ لگی ہوئی ہے.
یہ چیز کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، میں انالیسس ہے میرے، کوئی ضروری نہیں جو میں فیل کر رہا ہوں یہ جو ایسا ہی وہ، یہ تو اب وہ جانتی ہیں یا اللہ جانتا ہے، اب تو وہ اللہ کے پاس۔ ہم اپنے بچوں کو، اللہ جب ہمیں کچھ آسانیاں عطا کرتا تو یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ وہ آسائشیں، وہ آسانیاں ہم اپنے بچوں کو انہی کے لیے دیتا ہے، وہ کرے بھی، پڑھائے لکھائے سارا۔ لیکن ہم اپنے بچے کو اچھے یونیورسٹی کالج میں بھیجتے ہیں کہ یہ ڈگری ملے گی تو جاب آسانی ہو جائے گی، سارا ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی صرف ڈگریوں پہ توجہ رکھی یا اپنے ریلیجن کے حوالے سے وہ چیزیں بھی سکھائی؟ نماز سکھائی اس کو، تربیت کی بات کر رہا، قرآن پڑھایا اس کو، وہ قدرے جو میرے ریلیجن کی طرف سے میرے فرائض میں شامل۔ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے عائشہ سے میں عمر میں چھوٹا ہوں، وہ 1 سال بڑی ہے عمر میں مجھ سے، 76 برس کی ہے، میں 75 برس کا ہوں، تو بہن ہی تھی، وہ ہماری بہنیں جیسی ہے، سارے رشتے ناتے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے کی ہوں گی۔ لیکن ایک غلطی یہ ہے، آپ کا سارا کچھ جو تھا وہ آپ کے بچوں ہی کے لیے تھا نا۔ میرے پاس یہ تھوڑا جو ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں، جو تھا پڑھا لکھا دیا، وہ اپنے کاموں میں کرو بھائی، اب جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس ہوگا تو یہ انہی کا۔ بالکل ایسے ہی۔ جب آپ میرے موسٹلی میں نے دیکھا کہ جب آپ اپنی زندگی میں اپنے ایسٹ جو ہے اپنے بچوں میں دے دیتے ہو، تو یا تو وہ گرومنگ میں اللہ والے اس تربیت والے ہو، تو شاید وہ اس بات پہ کو ذہن میں رکھ کے زیادہ آپ کی خدمت کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کی۔ ورنہ موسٹلی ہمارے اس ملک میں یہ ہوا کہ اربوں خربوں لوگوں نے جو لوٹا ہوا تھا ملک سے جن بچوں کے لیے، جب وہ مر گئے تو وہ تو لے کے بھاگ گئے ہوئے تھے، پہلے ان کی قبر پہ نہیں ہے، ایک نہیں 10 مثالیں ہیں جن کا میں نام لے کے بتا سکتا ہوں۔ راشد بھائی، یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، اور یہ دوسرے پیرنٹس کے لیے بھی ایک سیکھ ہے۔ انہی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سارا کچھ ان کو دیجئے۔ ایک تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ روز وقت گزارنا، آپ کسی بھی لیول پہ اس طرح کے اپنی زندگی کے اسکیجول بنائیے۔ اچھا راشد بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو عائشہ صاحبہ تھی، آپ کیونکہ کراچی میں رہے، چلیں تھوڑا ٹائم ہی گزرا، لیکن ایز اے نیچر کیسی تھی؟ بہت اچھی تھی، بڑی خدا درویش مزاج کی تھی، اور اب بھی جو پچھلے جو بتا رہے ہیں مجھے وہاں لوگ، انہوں نے بتایا کہ وہ تو غریبوں کے گھروں میں جایا کرتی تھی ان کے مدد کرنے کے لیے، وہ ایسی ہی تھی۔ مطلب کہ یہ جو آخری ان کے 7 ڈیز گزرے، اور مہمان لوگ ہوں گے، وہ لوگوں نے یا بہنوں نے کسی نے رابطہ کیوں؟ یہ کیا وجہ سامنے؟ بے حسی ہے ہماری، بے حسی ہے، ہم خوابوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم سب جو ہے اپنے سٹیٹس کو اس طرح کر کہ مجھ سے بڑا کون سا، ارے بڑی صرف رب کی ذات ہے۔ اپنے محلے میں، اپنے یہ جتنی بڑی سوسائٹیز ہمارے دوسرے گھر کو رہتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہے، وہ وہاں گاڑیاں سٹیٹس ہے، وہاں ایسٹ سٹیٹس ہے، کس کی کتنی مارکیٹیں ہیں، کتنے آؤٹ لیٹس ہیں، یہ نہیں ہے یار۔ لائف از اے سمپلی ٹیک ون، دیر از نو ٹیک ٹو۔ آپ کب چلے جاؤ گے؟ رب کیسا ہے؟ خالی ہاتھ بھیجتا ہے اور خالی ہاتھ اتارتا ہے، سب کچھ یہی ہے۔ اس مالی جو دوڑ ہے نا، اس نے رشتے ناطے ختم کر دیے، لیکن اس میں پیرنٹس کی بھی بات ہے، وہ محبت میں کرتے ہیں کہ شاید اس طرح، لیکن وہ جب ہوتا ہے دنیا میں، جب آپ نے سارا کچھ دے دیا ان کو، تو وہ دل میں چاہتے بھی ہوں گے، تو جب آپ اپنے کاروبار اور سارا کچھ بڑھا لیتے، پھر آپ کے پاس وقت کی تنگیاں بھی ہوتی۔ یہ بالکل آپ نے بات کی کہ وقت جو ہے نا، وہ جب آپ اتنا کو اپنا کمرشلائز کر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ وقت نہیں ہوتا۔ اچھا راشد بھائی، لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ والدہ فوت ہو جاتی ہیں، بیٹا ایک تو آتا ہی نہیں، بیٹی بھی نہیں آتی، ایک بیٹا آتا ہے، اور وہ بھی جو ہمارے وہاں پہ لوگوں نے رپورٹ کی ہے کہ وہ بھی، اس کو بھی جلدی تھی، اس نے کہا پوسٹ مارٹم بھی رہنے دو بس۔ تو یہ چیز، یہ بے حسی ہے بیٹا، یہ بے حسی ہے، بڑی بے حسی ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جنت جنت جنت، آپ نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور دل میں تمنا اللہ بھی ہے مجھے جنت، ارے وہ تیری ماں کے پاؤں کے نیچے تھی،
ان بچوں کو کیا ہو، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ، میں حیران ہوں. اب پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، یا عائشہ جو ہے اس کو یہ پتہ ہوگا اس کے ساتھ بیتی کیا ہے. میں یہ بھی حیران ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی گرومنگ میں کہیں کوتاہی کی ہوگی. پتہ نہیں کیا اسباب ہے یہ کیا، لیکن اگر ان کے بچوں کی کوتاہی ہے تو یہ بڑی شرمناک بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی اور کانفلکٹ ہے یہ تو وہ جانتے ہیں، ان کی اماں کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں راشد بھائی. یہ سارے معاملے میں آپ خود ایک اداکار ہیں اور ایک پاکستان کا آپ نے بہت کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے. ہم سب کی آپ کے لیے دعائیں ہیں. یہ سارے معاملے کو جب آپ دیکھتے ہیں، آپ جیسا ایک فنکار یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، کوئی ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اور کوئی سننے والوں کو کوئی شعر ہی سنا دے یہ ساری بات کو سم اپ کرنے کے لیے. ایک دوست ہے میرے، کراچی سے تعلق ہے، ان کے بڑے نامور شاعر ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، تا دم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے. اس میں پڑاؤ سنگ ملی کہ میں اب اس آگے یہ آخری سانسوں کی گنتی تک چلنی اینڈ زندگی ایک ہے یار، ٹرانزٹ میں ہے. ایک شارٹ سا کب وہ ہو جائے گا کہ چلو بھائی تیرا سٹاپ آ کے اترو. تو سو فیکٹس بلیور ہو جائیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان سے جڑ کے رہیے. اور ماں باپ سے ایک میری بات ہے کہ آپ کے پاس جو ایسٹ ہے آپ اپنے بچوں ہی کے لیے ان کی زندگی میں ان کو آسائشیں پرووائڈ کیجئے. لیکن دین کی تعلیم جو ریلیجن ہے، ساری آسائشوں کے ساتھ ساتھ اس سے توجہ ہٹائیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ کوتاہی. اور اپنے ہاتھ نہ کاٹ کے دیجیے. بالکل وہ دیجئے سارا کچھ ان کو اپنی زندگی میں اتنا کچھ ضرور دیجئے جیسے آپ کا اسٹیٹس ان کا بھی. لیکن جس دن آپ سارا کچھ ان کے نام کر دیں گے تو یہ جو وقت ہے نا ساری دنیا میں اس وقت وہ احساس وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہوا ہے، وہ آپ دے دیں گے تو پھر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں. سے پہلے بے شمار لوگوں کے علم میں ہے کہ جائیدادیں بچے لوٹ کے لے گئے اور ابا کے وہ جو ایک کسی ہاؤسنگ والے کے ان کی قبر پہ کوئی نہیں ہے. اب اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو چلے اللہ کے پاس اس کو برا نہیں کہتے. لیکن آپ نے جو بیجنا وہ کاٹنا. تو سو بی کیئرفل، بی کیئرفل. جی آپ گفتگو سن رہے تھے راشد محمود صاحب کی. پاکستان کے ایک بڑا نام ہے اور افسوسناک بات ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی دل سے کی ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی ہیں. ان پیرنٹس کو کی ہے جو کہ سب کچھ ہی اپنا لٹا کے بچوں کے ہاتھوں پھر بعد میں مجبور ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھیں، اپنی آخرت کے اپنا. اور سب سے بڑی بات ہے جو تربیت ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے. اور بچوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جنت ہے، جیسے کہ راشد بھائی نے کہا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے اور وہ 7 دن سے ماں کیسی اکیلی وہ ڈیڈ باڈی پڑی رہی اس کی، اور وہ پہلے کیا اس کا معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں یا وہ جانتی ہوگی. باقی سب کے لیے یہ جو ہے نا ایک سبق والی ایک حادثہ تھا اور اسے ہمیں سیکھنا چاہیے. آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان علی طارق کو دیں اجازت. اللہ حافظ.